واتخذ اللہ من مقام ابراہیم خلیلا. اللہ رب العزت تمہارا میرا کائنات کا رب پالنہار پروردگار حاکم الحاکمین ارحم الراحمین ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ من مقام ابراہیم خلیلا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور اپنا محبوب بنایا, اپنا قریبی بنایا. اللہ رب العزت پروردگار عالم حاکم الحاکمین ارحم الراحمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہتا ہے, اپنا خلیل کہتا ہے, اپنا قریبی کہتا ہے. اللہ کا قریبی وہ کس طرح قریبی ہے؟ وہ اس طرح قریبی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اونٹ چرانے کے لیے جنگل میں تشریف, توجہ ہے نہیں, قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں اور ہر طرف ایک لہر ہے. بکرے کی مارکیٹ میں جاؤ تو بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں, دمبے کی مارکیٹ میں جاؤ تو دمبے ہی دمبے نظر آتے ہیں, اور ہر ایک فرد بکرا خرید رہا ہے. اس سے متعلق بھی آج ہماری گفتگو ہوگی, اس سے متعلق بھی ہم آج بات کریں گے, اس موضوع پر بھی ہماری گفتگو ہوگی. انہیں بیچ میں لے لو, پھر بیچ میں ڈسٹرب ہوگا نا بھائی. اس سے متعلق بھی ہم بتائیں گے. واتخذ اللہ من مقام ابراہیم خلیلا, اور ابراہیم علیہ السلام ہمارا دوست ہے. کیسے دوست ہو گیا ابراہیم؟ کیسے اللہ نے اسے اپنا دوست کہہ دیا؟ ایک روایت میں آتا ہے, امام غزالی حجت الاسلام امام محمد غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں ایک مرتبہ اپنے اونٹ چرانے کے لیے تشریف لے گئے, اور اتنے اونٹ تھے آپ کے پاس, اتنی بھیڑ بکریاں تھیں آپ کے پاس, اتنے دمبے تھے آپ کے پاس, اتنے کثیر تعداد میں جانور تھے آپ کے پاس کہ جس جنگل میں نکل جاتے آپ اس جنگل میں آپ کے ہی جانور نظر آتے. تو ایک جنگل میں پہنچے آپ, اور پہنچنے کے بعد چلا رہے تھے. اللہ رب العزت سے فرشتوں نے سوال کر دیا, اے بارے تو نے واتخذ اللہ من مقام ابراہیم خلیلا, تو نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے, اور تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیسے بنایا اور کیوں بنایا؟ آخر یہ اتنا محبوب کیوں ہے تجھے, تیرا دوست کیوں ہے یہ؟ ساری دنیا میں تو نے اس نے اپنا قریبی اور اپنا دوست کہہ دیا, آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ رب نے فرمایا فرشتے اگر تم میرے خلیل کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو سنو, تم اس کی شان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جب جان مانگی جاتی ہے تو جان دیتا ہے, مال مانگا جاتا ہے تو مال دیتا ہے, اولاد مانگی جاتی ہے تو اولاد دیتا ہے. اس سے جو مانگو وہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو میرا خلیل جنگل میں اپنے جانوروں کو چلا رہا ہے, جا کر کے آزما لو. وہ فرشتہ کیسے دیکھ, تو جو مانگے گا وہ ملے گا. بشکل انسان جنگل میں ایک فرشتہ آیا, اللہ 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 کی سر لگانے لگا. ابراہیم علیہ السلام کی کانوں میں جب یہ آواز آئی, روکو اس کو روکو, ابراہیم علیہ السلام جب نہیں آیا ہوگا اس کا, ہاں یہ پکا ہے, کنفرم ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل جلیل القدر پیغمبر ہے. اب جیسے ہی کان میں آواز آئی کسی کی اللہ اللہ کرنے کی, تو آپ دو چار ہونے لگے اور کام آپ نے جو کرنے کیے, اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے ہو کر کے آپ یہ کان لگانے لگے کہ آواز کہاں سے آتی. دھیرے دھیرے آپ وہیں پہنچ گئے جہاں فرشتہ بشکل انسان اللہ 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 اللہ, آپ وہاں پہنچ گئے. اور جیسے ہی یہ پہنچے وہ چپ گیا, خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا پیارے میرے رب کا پیارا میٹھا نام لینا, میرے رب کا میٹھا پیارا نام لے. یہ کہتا نہیں اب نہیں لوں گا, اب تک تو میں اپنی مرضی سے لے رہا تھا, اب نہیں لوں گا. بولے لینا. کسی طریقے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مگر فرشتہ ماننے کو تیار نہیں. بشکل انسان یہ پہچانے نہیں کہ فرشتہ ہے. کہا لینا میرے رب کا نام, لینا میرے رب کا نام. تو بولے اب تک میں نے اپنی مرضی سے لیا, اب تمہارے کہنے سے لوں گا. اس کا کچھ لگے گا, اس کا کچھ اس کا کچھ لگے گا, خرچ کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا کیا لگے گا؟ کہنے لگا یہ جو بکریاں تمہاری چل رہی ہیں اس میں سے آدھی بکری دو گے. بولے میں دوں گا, لے لے.
اللہ کا نام. ابراہیم یہ جو تو بکریاں دی نا وہ ٹکا آپ کا ختم ہو گیا, وہ پیسہ آپ کا ختم ہو گیا. اب آپ کا پیسہ اتنا نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا ہے, اور اس کا پیسہ لگے گا. بولے کتنا لگے گا؟ یہ آگے یہ بھی دے دو. تو یہ لڑکی یہ ہر جمعہ میں ڈسٹرب کرتی, پتا نہیں کس کی. شعیب پکڑ کے رکھو ہر جمعہ میں. اب اس کا اور پیسہ لگے گا. تو کتنا لگے گا؟ بولے جتنی بکریاں وہ دے دو. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی لے لے جا, مگر میرے رب کا نام لے. سبحان اللہ. کیا بولو؟ میرے رب کا نام لے, میرے کریم کا نام لے. فرشتہ پھر اللہ اللہ کرنے لگا, پھر اللہ اللہ کرنے لگا. کچھ دیر کرنے کے بعد فرشتہ پھر خاموش ہو گیا. جب فرشتہ پھر خاموش ہو گیا تو یہ پھر بولے ارے بھیا نام لے. کہتا ابراہیم علیہ السلام بکری ختم ہو گئی, اب ساری بکریاں تم نے مجھے دے دی, اب نام کیسے لوں؟ تو اب کیا لے گا؟ یہ دمبے جو آپ کے گھوم رہے نا اس میں سے آدھے دمبے لوں گا. بھائی چل آدھے لے لیں. اب پھر یہ اللہ اللہ کرنے لگا. توجہ ہے خلیل بھائی, توجہ ہے. واتخذ من مقام ابراہیم خلیلا, اسی نام کی برکتیں ہیں یہ, وہی نام ہے یہ. ادھر بکریاں جا رہی تھی, ادھر سو کے جا رہے ہیں. واتخذ من مقام ابراہیم خلیلا, آدھے دمبے دے دیے. کچھ دیر بولتا رہا, اللہ اللہ کرتا رہا, اس کے بعد پھر خاموش. ابراہیم بولے یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لیے, پھر چپ گیا. اس کے بعد پھر کہا میرے پیارے رب کا نام لینا, ذرا میرے رب کا نام لے. کہا ابراہیم جتنے اونٹ تم نے بکرے سب ہے یہ سب دینے پڑیں گے. آپ نے کہا سب لے لے, میرے رب کا نام لے. سب لے لے, میرے رب کا نام ہے وہی ہے. سب کہتے سب لے یا مت لے, 1 ٹکا بھی نہیں دوں گا, 1 ٹکا بھی نہیں دوں گا. نام رب کا لے یا مت لے, مگر وہ خلیل ہے. جبھی تو اللہ نے محبوب بنایا, جبھی تو اپنا قریبی بتایا, جبھی تو اپنا دوست بتایا, جبھی تو قرآن میں تذکرہ کیا. وہ جد ہے میرے مصطفیٰ کے, وہ جد امجد ہے میرے مصطفیٰ کے. اب جب سارا دے دیا, وہ کچھ دیر بولا, اس کے بعد پھر خاموش ہو گیا. تو کہنے لگے میرے رب کا نام ابراہیم ساری چیز دے دی, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, اب کیا کرو گے آپ؟ اب تو کچھ دینے کو بھی نہیں ہے اور دینے کو نہیں ہے تو ہم نام نہیں لے سکتے. آپ نے فرمایا بھائی صاحب اتنے جانور لے لیے آپ نے میرے, ان کو چرانے کے لیے غلام بھی چاہیے نا آپ کو, تو مجھے لے لو. اب میں غلام بن کر کے بکریوں پہ دری چلاؤں گا. اللہ نے خلیل اس لیے کہا. شاید کہ یہ بات انداز میرا اتنا کوئی شوق نہیں ہے, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ. اللہ نے اپنا جلیل القدر پیغمبر اس لیے فرمایا. پچھلے جمعہ کو میں عرض کر رہا تھا کہ صنم خانے میں آپ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ صنم خانے میں. اور صنم خانے میں جا کر کے سب کے ہاتھ پر توڑ ڈالے. جب یہ لوگ لوٹ کر کے آئے, نمرود سے مناظرہ ہو رہا تھا, جب یہ لوٹ کر کے آئے تو ان کا کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ تو بولے ایک ہی بندہ ہے جو سارے خداؤں کو برا کہتا ہے, اسی کو بلایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, دربار لگا ہے, حاضر ہے. عدالت میں آنکھ سپر پاور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے واحد نمرود اکیلا اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ تھا. آنکھ میں آنکھ لگا کر کے ان کو اٹھا کے بٹھاؤ, بزرگ ٹوٹ جائے, ٹپو مت. آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے لگے. آپ فرمایا بولو کیا کہنا؟ بولے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ بولے اپنے خداؤں سے پوچھو نا کس نے کیا. بولے یہ بول نہیں سکتے ابراہیم. بولے یہ جب بول نہیں سکتے تو پھر جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہے اس سے پوچھو. بولے یہ ہل نہیں سکتا. بولے ہل نہیں سکتا تو پھر یہ تمہیں کیا بچائے گا؟ جو پٹے وہ دوسروں کا خدا نہیں ہو سکتا, جو کٹے وہ دوسروں کا خدا نہیں ہو سکتا, جو پٹے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو مٹ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو جنم لے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو بنایا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا وہ ہے جس نے چاند بنائے, سورج بنائے, ستارے بنائے, کمکمے بنائے, روشنیاں, پہاڑیاں, یہ سب بنائے. تو سبق سیکھ لینا چاہیے تھا. جو جلائے وہ مارے وہ ہے. کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. کیسے؟ ایک آدمی کو کل پھانسی ہونے والی تھی, اس کو قید خانے سے نکالا, پوچھا پھانسی کب ہے؟ بولے کریں. بولے جلاد سے کہا اس کو چھوڑ دو, آزاد کر دو. چھوڑ دیا, بچا ایک.
اس سے کہا بھائی ادھر آ، اس کا سر قلم کر دو، دیکھ میں مارتا بھی ہوں میں جلاتا بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے جاہل ہے، یہ اس طریقے سے سمجھے گا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر۔ اب اس بات پر یہ لاجواب ہو گیا، یہ کافر جب لاجواب ہوا تو اس نے اعلان کر دیا 45 فٹ چوڑا 45 فٹ لمبا ایک گڈھا کھودا جائے اور 3 مہینے تک اس میں آگ جلائی جائے۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے تک اعلان کر دیا۔ اب لوگ اس میں لا کر لکڑیاں ڈالنے لگے، آگ بھڑکا دی گئی، بوڑھی عورتیں چرخا کاٹتی، پورے دن سود کو کاٹتی اور کاٹنے کے بعد وہ سود کو بیچتی، شام کو لکڑی خرید کر کے لا کے گڈھے میں ڈالتی اور اسے عبادت سمجھتی تھی۔ آگ بھڑکنے لگی، آسمان سے شعلے باتیں کرنے لگے، پھر اللہ کے پیغمبر کو قید خانے سے نکالا اور گوبھی میں رکھ کر، گوبھی ہوتی تھی لکڑ کے بانس کے دو یوں کر کے منجی بناتے تھے اور اس میں رکھ کر کے اس کو پھر دشمن کی طرف پھینکتے تھے، یا آگ میں یا نالے میں یا سمندر میں، جس طرح بھی یہ گوبھی بنائی گئی۔ ہوا کے فرشتے کہہ رہے ہیں مولا یہ کیا ہے؟ آسمان کے فرشتوں میں ازدحام، زمین پر کوہرام، حور و غلمان میں چہچہے، تمام دنیا چلانے لگی، آسمانوں میں شور غل ہونے لگا، اے پروردگار یہ تیرا ایک کہنے والا تجھے بندہ اکیلا واحد دنیا پر تیرا نام لینے والا اب یہ آگ میں جا رہا ہے۔ تب اللہ نے کہا فرشتوں دیکھو نا، اس لیے میں نے اپنا خلیل کہا، اس لیے میں نے اپنا خلیل کہا۔ خلیل بھائی کے اندر بہت ساری صفتیں دیکھی ہم نے، کون سے وہ والے خلیل نہیں، یہ والے خلیل۔ اب تیسرے دن فاتحہ، آج بریانی ہے، آج قورمہ ہے، آج یہ ہے، آج شربت ہے، تو آج کھچڑا ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے 4 دروازے تھے، اسی کی صرف نام کا تو اثر ضرور ہوتا ہے صاحب، بے شک وہی صرف ہے ان کے اندر۔ سنو عرض گزار میں یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگا، بارش کا فرشتہ آیا آ کر کے عرض کرنے لگا اللہ کے خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم بارش کر دیں ساری آگ بجھ جائے۔ بولے اما علی کا فرض، جاؤ تمہارے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ پھر آیا خشکی کا فرشتہ، اس نے بھی کہہ دیا اما علی کا فلے، اما علی کا فلا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبریل حاضر ہو گئے، آیا خلیل کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، میں وہاں جاتا ہوں، نہ کوئی نبی جاتا ہے نہ کوئی رسول جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اما علی کا فلا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سے کیوں نہیں کہتے تھے؟ بولے میرا رب جانتا نہیں ہے کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ بس منجی کے ذریعے ابراہیم کو پھینکا، ڈالا، جیسے ہی آپ آگ میں گئے، جیسے ہی آگ میں گئے تو ان سارے مشرکین نے اٹھا کر کے پتھر اس گڑھے پر رکھ دیا۔ حضرت جبریل کو رب نے حکم دیا، او جبریل جا آگ سے کہہ دے کہ تیرا کام روز جلانے کا ہے، آج جلانا نہیں، تیرا کام روز جلانا ہے، مٹا دینا ہے آج نہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، تو مشرکوں مہربان ہو جا۔ آپ کو 40 دن تک آگ کے گڑھے میں رکھا، جیسے ہی آگ میں پہنچے تو رشک چمن بن گیا، پھول کھل گئے، چاروں طرف رشک چمن ہے۔ کفر خوش ہو رہا تھا کہ اللہ کو کہنے والا اب مٹ گیا، مگر یہ پتہ نہیں تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کا بجھے، جسے روشن خدا کرے۔ امام اس کو محبت فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، کبھی چرچا، اور زور سے بولو، کبھی چرچا تیرا۔ اب جسے اللہ چاہے اسے کون؟ نمرود کی بیٹی کا نام تھا ہلقا، کیا تھا؟ میں کھل کے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے اور یوٹیوب پر یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے ڈال دیا، یار اس کو دیکھو جلا کے بچا۔ اس نے کہا دیکھو اس کو جلایا بچا۔ کھول کر دیکھا تو اللہ کا پیغمبر ذکر اللہ کر رہا ہے۔ فوراً ایمان لے آئی اور کہا ابراہیم سن، میں تجھ پر بھی ایمان لائی، تیرے رب پر بھی ایمان لائی، تو بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے، اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا بابا جا، میری تو آئی، تم کیوں آئی ہے ساتھ میں؟ نہیں مانی، استبل سے 2-3 گھوڑے لائی اور نکال کر، ایک پر خود سوار ایک پر ابراہیم، اور دونوں وہاں سے نکل پڑے۔ فرماتے ہیں کہ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام مل گئے، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔
اس کے ساتھ میں 4 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ 4 لوگ ایک ملک میں پہنچے، ملک شام میں. وہاں کا بادشاہ بڑا جابر اور ظالم تھا. وہ جس خوبصورت عورت کو دیکھتا تھا اس کے ساتھ بدنیتی کرتا تھا اور اسے اپنے محل میں بلاتا تھا. تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او سارا نام رکھا. فرمایا جب وہ بادشاہ تمہیں گرفتار کرے اور بلا کر پوچھے کہ یہ کون ہے تو کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے اسلامی. ٹھیک ہے. جیسے ہی سرحد میں آپ پہنچے بادشاہ نے ارسٹ کرا دیا. اس کے حواریوں میں اس کو خبر دے دی. بادشاہ نے جیسے ہی ہاتھ چلانا چاہا تو پتھر کا ہاتھ ہو گیا. پھر معافی مانگی حضرت سارا سے. پھر آپ نے دعا کر دی. پھر ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی ٹھیک ہوا تو نیت پھر خراب. پھر ہاتھ بڑھایا تو پھر پتھر. 3 مرتبہ اسی طرح وہ ہاتھ بڑھاتا رہا اور اس کا ہاتھ پتھر ہوتا رہا. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہ بھی ایک اللہ کی مقرب بندی تھی. اس کے یہاں یہ پہلے سے تھی. ان پر بھی جب ہاتھ چلایا تو ہاتھ پتھر ہو گیا. پھر اس بادشاہ نے توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد سارا سے فرمایا سارا میں نے تمہیں بھی آزاد کیا اور ایسا ہی نہیں تمہارے سامنے خادمہ بھی دیتا ہوں. پھر یہ 4 ہو گئے. آئے پھر فرشتے حاضر ہوئے. اس کے بعد نکاح پڑھایا. حضرت سارا کے بدن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد میں انہیں یہ تصور ہوا کہ میں ایک دن آپ بچوں کو دیکھ کر کے تھوڑے پریشان ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تم ہاجرہ سے نکاح کرو. حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا. حضرت ہاجرہ کے شکم سے 99 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبح اللہ پیدا ہوئے. کتنا تمنا والا بیٹا ہوگا. جب کسی کے بچے کو دیکھتے تو آپ کہتے ربی حبلی من الصالحین کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے. مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے. اسی بیٹے کی یاد میں یہ قربانی کا سلسلہ جو آج چل رہا ہے بات بہت لمبی ہے اسے ختم کر کے کہنا چاہتا ہوں. ابراہیم صفی اللہ کو اللہ نے جب آواز لگائی اور ابراہیم نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے. آج تو انگلی بھی نہیں کاٹتا. انگلی بھی کاٹنے کو تیار نہیں ہے. اگر انگلی کی بھی قربانی مانگ لی تو کہے گا ہم نہیں مانتے اللہ کو ہی نہیں مانتے معاذ اللہ. یہ کہے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے. اللہ کو یاد اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا. اس بات پر انشاءاللہ جمعرات کے دن جو عید قرباں ہے اس میں بیان ہوگا. تو اللہ نے جنت سے ایک ستھرا صاف ستھرا تندرست دمبا بھیجا اور اس دمبے کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. آج اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں. کما رہے ہیں گھر میں 10 آدمی, بکرا آ رہا ہے. جتنے لوگ کما رہے ہیں ان سب پر قربانی دینا واجب ہے. 4 آدمی کما رہے ہیں, 3 بیٹے کما رہے ہیں, ایک باپ کما رہا ہے, مرا سا بکرا لے کے آتا ہے. مرا سا سوا سا. گھر میں سبزی لائے گا تو ٹٹولے گا, بھنڈی لائے گا تو ٹٹولے گا, بیگن لائے گا تو ٹٹولے گا, آلو لائے گا تو ٹٹولے گا. اچھی چیز دیکھے گا, اچھی چیز اپنے لیے اچھی چیز. کپڑا لائے گا تو اچھا دیکھے گا, ٹوپی خریدے گا تو اچھی, جوتا خریدے گا تو اچھا. اور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا وقت آئے تو سب سے مرا ہوا بکرا لے کر آتا ہے. اللہ کے لیے تو اور عمدہ چیز ہونی چاہیے. یاد رہے کہ جو جانور خریدو گے کو چست تگڑا تندرست ہونا چاہیے, صحت مند ہونا چاہیے, کان کٹے نہ ہو, سین ٹوٹا نہ ہو, پیر ٹوٹا نہ ہو, پسلی ٹوٹی نہ ہو. کوئی بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانور کے اندر کوئی بھی نقص نہیں ہونا چاہیے. صحت مند رکھو جس سے کہ پلسرات پر آسانی سے گزر جائے. مرا گرا لے کر آؤ گے تو کیا کرو گے؟ اپنا ہی نقصان کرو گے. قربانی واجب ہو رہی ہے, قربانی نہیں کرتا, اور اگر کر بھی دے گا تو قربانی صاحب نصاب پر ہے کہ صاحب نصاب قربانی کرے تو ساری قربانی کے گوشت کو فریج میں بھر لے گا. یہ ران فریج میں رکھ دیو, یہ پٹ فریج میں رکھ دیو, یہ سینہ فریج میں رکھ دیو. کئی لوگوں کے تو فون آنے لگے, کہتے ہیں کہ حضرت کیا محرم میں بقرعید کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ ہم نے کہا محرم میں نہیں, ربیع الاول شریف میں بھی کھاؤ. اس سے کوئی کھانا منع تھوڑی ہے, بلکہ تو عید تک چلا فریج میں رکھ کر کے. سارا گوشت بانٹنے کے بجائے, غریبوں میں دینے کے بجائے, صاحب نصاب ہے, تو پوری سال گوشت کھاتا ہی ہے. یہ غریبوں کا حصہ ہے, غریبوں میں تقسیم کر دو. بانٹے گا بھی. اب فریج کھول کر دیکھو نا تو 6 مہینے کے بعد بھی ٹانگ فریج میں رکھی, میں پورا بکرا چلا گیا. یہ ٹانگ کیا کر رہی ہے فریج میں؟ یہ اب تک کیوں رکھی ہے؟ رمضان تک کھائے گا, رکھ کے فریج میں لگا کے کھائے گا. غریبوں کو سنو, اب کر بھی کیا رہے لوگ, قربانی کرتے لوگ کیسے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے یہاں قربانی ہو رہی ہے, بس پلیٹ بھر کے اسی کو بھیجی. بے وقوف, اس کے یہاں تو قربانی ہو رہی ہے, اسے کیوں بھیجنا ہے تو گوشت؟ کیا ضرورت پڑ گئی اس کو گوشت کی طرح؟ اس کے یہاں تو خود ہی قربانی ہے.
انہیں تلاش کرو جن کے یہاں قربانی نہیں ہے، ان غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو تلاش کرو جنہیں پوری سال جن کے گھروں میں گوشت نہیں پکتا۔ بڑا مشکل ہے ابھی گوشت پکانا، 400 روپے کلو تو بڑے کا ہی ہو گیا، بڑے میاں 400 روپے کلو، چھوٹے میاں 800 روپے کلو، بلکہ 900 ہو گئے ہوں تو کوئی پتہ نہیں ابھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ اتنا مہنگا گوشت ہو گیا، ان غریبوں کے یہاں گوشت پہنچاؤ جن کے یہاں نہیں ہے۔ اب انہیں نہیں دے گا، دعوت بھی دے گا، مالداروں کو دے گا، یہ قربانی ہے منہ پر ماری جائیں گی۔ اور یا بکرا لائے گا تو پوری مارکیٹ میں نمائش کرے گا اس کی، دیکھ رہا اتنا تگڑا بکرا کسی کے پاس نہیں ہے، جیسا بکرا میرا ایسا کسی کا نہیں ہے۔ میں بکرا لایا ہوں، میرا بکرا ہے، ابے دوسرے کیا لائے؟ تیرا بکرا ہے تو دوسروں کا کیا ہے؟ کسی کا دل جو دکھانا یا کسی کی دل جو ہے دل آزاری کرنا، یہ اپنی قربانی کو منہ پر مارنے کے برابر ہے۔ اور یہ قربانیاں ماری جائیں گی جو لوگ نمائش کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں کسی کو اپنی قربانیاں، اللہ کی رضا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے جانور کی قربانی کو۔ اور اس بات کا شکر ادا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام اگر قربان ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے تمہیں بھی اپنے ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑتی۔ تو کیسے دیتے؟ کچھ لوگ تو اتنے کنجوس بخیل ہیں، مکھی چوس ہے کہ اگر گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی کو اٹھا کے چسکی لگا کے چوس لیتا ہے، پھر پھینکتا ہے اس کو۔ تو وہ بکرے کی قربانی بھی نہیں دے پاتا، وہ بیٹے کی قربانی کیا دیتا؟ خود اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا گوشت بانٹ دیں، گوشت کے 3 حصے کر کے تقسیم کریں، ایک رشتے داروں میں، ایک اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ مل کر کھائیں، اور ایک غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مدارسوں میں اس کو دیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں دیں گے، پکا کر کھلائیں گے، تو الحمدللہ آپ پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، جائز ہے۔ آپ کا پریوار بہت زیادہ بڑا ہے تو آپ خود اپنے گھر کاٹ کر بھی کھا سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ تقسیم کیا جائے۔ حضور نے خود جس سال اس حج سے حضور حج پر گئے 61 اونٹ حضور نے قربان کیے، 61 اونٹ، کتنے؟ اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرے گا، مجھے بہت درد آتا ہے، مجھے بہت درد آتا ہے، روئے گا، بلکے گا، اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ اور اپنے گھٹنے کو اس کی چھاتی پر رکھو، پشت پر، اور پھر اپنے ہاتھ سے چھری لگاؤ۔ حضور فرماتے ہیں تم چھری چلاؤ، تمہارا جانور تمہیں قیامت میں پہچانے گا، دور بھاگتے ہو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا 61 حضور نے اونٹ قربان کیے، فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ حضور یہ کس کے لیے؟ یہ میرے امتیوں کے لیے، یہ ان غریبوں کے لیے جو قربانی نہیں کر پائیں گے، میں ان کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں۔ حضور ہر سال 2 اونٹ قربان کرتے، ایک دمبا تو اپنی طرف سے، ایک گناہگار امت کی طرف سے، اور حج کر کے آئے تو 61 اونٹ قربان کیے۔ حضور نے فرمایا میں اپنی گناہگار ان غریبوں کی طرف سے اونٹ قربان کر رہا ہوں جو زندگی میں قربانی نہیں کر سکتے۔ اس لیے قربانی کو اہمیت دو اور سمجھو۔